لا رہے حبیب نال گل پہ کردا ہے بس سنیا میں تین خبر نہ دیواں دساں نہ او بندے جنہ تے شیطان نازل ہوندا ہے اور او بندے یہ صرف تمہید ہے گل میں اگوں شروع کر سا المختصر او بندے جنہ دی ہر گل ہر عمل ہر فعل گناہ دا منبع ہوندا ہے اور وہ جیڑی بھی گل کرتے نے سنی سنائی ٹھوک دیندے نے واکثر کاذبون اور وہ چو بالے تے انج دے ہوندے نے با ہمیشہ جھوٹ کذب یعنی ہمیشہ کوڑ دے سہارا لیندے نے پھر رب انہاں دی تفسیر آپ ہی پیا بیان کردا ہے والشعراء یتبعہم الغاوون سنیا او بندے جڑے گناہاں دا منبع او بندے جڑے جھوٹ دا منبع او بندے جڑیاں سنیاں سنائیاں گلاں قوم نو دیندے نے او بندے جڑے قوم نو گمراہ کردے نے او بندے جڑے بندے ہمیشہ جھوٹ دا سہارا لیندے نے او بندے جنہاں آ کے شیطان وہی چا کردا ہے بھائی آ گل تسی کرو او نے جڑے دنیاوی شعر لکھ دے نے والشعراء او شاعر لوگ نے یتبعہم الغاوون ہمیشہ 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 انہاں برائی دی تباہ کرنی ہے اے ہو ہی نہیں سکدا با مجازی شاعر بھی ہوئے تے گل چنگی کر جاوے الم تر انہم فی کل وادی یہیمون انہاں بختالیاں دی ہمیشہ حالت اے راندی ہے یا کسے نالی تے بہ کے لکھ دے پے ہوندے نے تے یا کسے وادی وچ بہ کے لکھ دے پے ہوندے نے اے ساڈی قوم دا ہیرو ہے نا ساگر صدیقی بتیرے فین ہونے ہوندے بھی بختاں والے دے آمد فراد لے لو بتیرے فین ہونے نے ہوندے اور کچھ نہیں تے درد لے لو اور نہیں پہ یاد ہوندا تے حیات بٹی لے لو مزید نے پہ یاد ہوندا تے مار نظیر لے لو اور نے پہ یاد ہوندا تے انہاں فرق تے یاد ہی ہونا ہے نہیں یاد ہونا تے اشرف علی بابر سرگو دیہا تو لازمی یاد ہونا ہے سمجھتے پے ہو اور کچھ بھی نہ ہویا سیف اللہ باجوہ تے جاندے ہی کدائی نہیں اور کو تھوڑا جہا حقیقت بھی لکھ دے ذوق نال بولو سبحان اللہ عمران بھائی اس لیے سیف اللہ باجوہ صاحب دا بڑا کلام سن سنے دے سیف اللہ فین بھی نہیں سیف اللہ باجوہ تے جاندے ہی کدائی نہیں تے رب انہاں دی حالت بیان پیا کردا ہے بھائی اے جیڈے بھی چنگے لکھاری بان جان جیڈا بھی اعلیٰ کلام لکھنا انہاں چبرجی چوک وچ چرس پیندی نظر آنا ہے مسیتی کدائی بھی نے نظر آنا الم تر انہم الم تر انہم آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں کون کہتا ہے کہ ساگر کو خدا یاد نہیں قوم اندھی ہوئے 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 ویکھیا جے شیر میں کیا میرا اللہ پیاندا ہے جلے مدوشی چوو میرے گھر اللہ آوے اے مدوشی ٹریا ہے کون نہیں سمجھ ہونی گاج کے بولو سبحان اللہ آؤ ایک سجدہ کرے عالم مدوشی میں اے حسامی شریف اے درس نظامی دی کتاب 5ویں سال تے پڑھائی جاندی ہے اصول فقہ تے کتاب او آتے جا کے جتوں قوانین شروع ہوندے نے نا با کیڑے کیڑے ٹائم شریعت بندے تو ہٹ جاندی ہے اون دے تریجا فعل مجنوں ہونا بندے دا جدو بندہ مجنوں ہو جائے اون دے تو ایک واری شریعت پیچھا ہو جاندی ہے بندہ غیر مکلف ہو جاندا ہے رب آندا ہے با میں مدوشی دے سجدے نہیں قبول کردا میں تے علی ورگیاں دے ہوشی والے سجدے قبول کردا سبحان اللہ قوم شہر ہوئے کباب نہیں جانتے علامہ صاحب آؤ ایک سجدہ کرے عالم مدہوشی میں کون کہتا ہے کہ ساگر کو خدا یاد نہیں
قوم آخے اللہ دا ولیت رب نقشہ سیم جویں اے میت پڑھی تے میں نے بیان سمجھ آ گیا الم تر انہم فی کل وادی یہیمون انہاں کڑمیاں دی جگہ آلہ بانی نہیں سکدی جدوں وی ویکھیدا ہے کسے فٹ پاتھ تے ڈٹھے پے ہوندے نے کدی کدائیں ڈٹھے پے ہوندے نے کدی کنائیں ڈٹھے پے ہوندے نے اگلی گل وانہم یقولون ما لا یفعلون انہاں دی گل ہور ہوندی ہے عمل ہور ہوندا ہے آندے کچھ نہیں یہ شاعران دے بارے جملہ ہے جڑا تسی مولویاں تے لا دیندے ہو نا اللہ دی ایت دب کے بولو سبحان اللہ وانہم یقولون ما لا یفعلون شعر چور کچھ بیان کیتی کھڑے ہوندے نے کردے کچھ اور پہ ہوندے نے مڑ میرا مالک بیان پہ فرماوندا ہے بس سارے اکو جے نہیں ہوندے وچ کوئی مہر علی بھی ہوندا اللہ خود ہی بیان اپنا کلام آپ ہی سوال جواب پہ کردا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وذکروا اللہ کثیرا سونیا پریشان نہ ہو تیرے درباری شاعران نال گل نہیں پیا کردا میں انہاں دی گل پیا کرنا جڑے ادوں ہو کے تیرے نال گل کردے نے او تے کمال نے جڑے ادوں ہو کے اودے گل کردے نے سبحان اللہ مگر وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات نیک عمل بھی کیے نال نعتاں بھی لکھیاں نے تے نال عمل بھی کردے رہے نے وہ نہیں سمجھ آئی صرف یہ نہیں آخیا بر نبی کی نعت لکھنے سے گلا من شیر نہیں پہ نعت خانہ اچھی بولے سبحان اللہ مفہوم دے نئے بنتا ہے بر نبی بھی نعت جڑا لکھ چھڑے نا ان دے تے جنت واجب ہو جاندی ہے ان دے تے یعنی واجب ہو جاندی ہے لیکن اللہ فرماؤں پہ پیڑوں ایمان لے آوے مڑ عمل کرے مڑ دیں راتی اللہ دا ذکر کرے ان دے وچو جیڑا ٹیم ملس مڑ حضور دی سنا کرے ہون سنا کر لئی ہون میں جانا تے سنا آڑا جانے انہ دا کم کی حضور دے درباری شاعر حضرت حسان بن ثابت حضرت عبداللہ ابن روا حضرت کعب بن مالک اے ایسے ترائے شاعر نے انج 160 شاعر آئے جڑے حضور دی بارگاہ چ شعر لکھ دے بھی آئے شعر پڑھ دے بھی آئے میں انہاں دی دھاڑ نہیں پیا کردا بلکہ میں انہاں دی دھاڑ کٹدا ہونا اے نہیں بائے نقیب ہے آ جڑی قوم آندی نا خطیب لگا تے جاواں دا نقیب گل بھی یار دی کردا ہے او کو اپنی کردا پیا زندہ باد 160 شاعر جی آتے شعر اچ کردے کی ہے جی اچھی بولے سبحان اللہ ذوق نال بولے سبحان اللہ لیکن اور 12 عورتاں بھی حضور دیا شاعراں آئیاں جڑیاں شعر لکھ دیاں انہاں وچوں جو سب تو اعلیٰ سب تو اعلیٰ سب تو افضل تے وڈا شاعر او حسان بن ثابت ہے انہوں مقام کیوں ملے ہے وہ کو پیسے کمائن واسطے شعر نہ تقریر چلا لیں دے گل سمجھ آندی پئی ہے میں نے بھی ان تو ساوڑی ہوڑی لا لیا ہے ذوق نال بولو سبحان اللہ ہیں جی آپ جی شعر تقریر چلایا کرو سواد نہیں آتا وہ کو پیسے کمائن واسطے تے شعر تھوڑی پڑھ دیا ہے اسی تے ایک واقعہ ڈھونڈی دا ہے وہ تے انجی لب جاندا ہے موڑ شعر ڈھونڈی دا ہے بس اللہ اس دے مطابق کو شعر لب جاوے لیکن شعر دا اصل مطلب کیے میرے نبی دے کول اقرا بن حابس کافر آیا حضور دے کول بنی تمیم دا بندہ حضور کول آیا تے فخر کیتا گل کیتی حضور نال آتینا کا کما یعرف الناس عدلنا اسی آیا دوڑے کول تے بندے جان دینے اسی کیڑے افضل بندے ہاں عندہ ذکر المکارم جدوں بھی اچیاں بندیاں دا ذکر ہوندہ ہے نا تے اے بنی دارم آڑیاں بندیاں نو بندے ضرور یاد کر دینے انا رؤوس الناس من کل معشرن اسی ہر گروہ دے سردار ہاں حضور دے سامنے گل پیا کر دیا انا رؤوس الناس من کل معشرن
اسی ہر گروہ دے سرداراں وَلَيْسَ فِي أَرْضِ الْحَجَازِ بنی دارم حجاز مقدس انج دا بندہ ہی کوئی نہیں با جیڑا ساڈی تعریف نہ کردا ہوئے اسی جندے نال ہو جائیے او اتاں چڑھ جاندا ہے جندے تو پیچھے ہٹ جائیے اون بندہ پوچھدا کوئی ہوندا نا آ بندے آندے نے نا جناب جی اسی تواڈے نال نہ ہوندے تے تانوں کوئی نہ پوچھدا اس بھی گل کی جناب ساڈے نال ہو ساڈے ووٹ نے ڈھیر تے اسی جنہ نال لگ جائیے نا انہاں ٹیشی تے چاڑ چھڑی دے تے جنہ کولوں پیچھے ہٹ جائیے انہاں دا نظام بدل جاندا ہے لفظی میں ترجمہ کرنا نہیں چاہتا جو نے بولے تے حضرت پاک عمر بھی اوتھے ہی ہے پاک عمر سرکار نے نا اینج کر کے تلوار پھڑی تے میرے نبی نے فرمایا سجنا خیر ہے تے عرض کیتی سونے ہن ساڈے ہوندیاں اے تواڈے سامنے تیڑا مارے جے انج کام رہا تو میں سر لینی کوئی نہیں اندا مطلب تسی سر سنے نہ ہوئے دین والی بولو سبحان اللہ حضرت پاک عمر سرکار تے میرے نبی نے فرمایا نہیں سونا بہ جا جی اے شیراں نال حملے پیا کردا ہے تے سی جواب بھی شیراں نال ہی دے لیندے ہاں پاک عمر نے فرمایا سونیا نہیں میں جاننا ان دی جرت کیویں ہوے بس ساڈے گھر آ کے تے سانی پیاندا ہے بس ہی جنہ دے نال لگ جائیے او ٹیشی تے چڑھ جاندے نے جنہ دے نال نہ لگیے کام نہیں بندا تے کمال ہو گئے دی اتنی جرت تے میرے نبی نے فرمایا حضرت احسان ہن ذرا اپنی نقابت وکھاؤ کھا ذرا گج کے بول تکبیر نعرہ رسالت گج کے بول نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری عظمت شان مصطفیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے نبی دی بارگاہ چا جائے گلاں پیا کر دے اسی جندے نال لگ جائیے پار کر چھڑی دے جندے تو پیچھے ہٹ جائیے بندے دا عزت نہیں راندی حضور سرکار نے فرمایا حسان جواب ہو جاوے میں کمال اس شاعر تو جاواں اوویں جملہ سندا جاندا اے اوویں جواب لکھدا جاندا اے اے نیرت کیتی سونیا 5 منٹ دے دے میں تیاری کر آواں یا میرے کو ایڈا کوڑا شیر کوئی نہیں عرض کیتی سونیا اجازت دے دے جواب پہلو ہی گھڑی بتلا میرے نبی سرکار نے فرمایا نا نا ٹھہر جاؤ اوس ٹیلے تے چڑھ جا اچا ہو جا پتہ لگ جاوے جیڑا محمد دی عزت تے پہرا دیندے ہمیشہ اچا ہی رہندے ذرا گج کے بول سبحان اللہ نعت خانہ دیا قدراں اور کوئی جانے نالے لیکن جویں اج دے نعت خان نے تہاڈا بھی سلوک کمال ہے بلکہ تہاڈا مزید اضافہ کر دے وہ جیڑا فاسق نعت خان نظر آوے کوئی جملہ نہ بولو ہاتھ بن کے آکھو سرکار بڑے ہی سونے کام بھی بڑے ہی سونا پیا کرنے لیکن ساڈے سراں دا تاج سیرت بھی انج دی بنا جویں دی حسان دیے صورت بھی انج دی بنا جویں دی حسان دیے ذرا ذوق نال بول سبحان اللہ میرے نبی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا یار ٹیلے تے کھڑا ہو جائے میرے نبی ہمیشہ اچھے کھلا رہا وے حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر دا صاحب زادہ اما عائشہ صدیقہ دا سکا پھرا بیان کر دے ایک دن میں اپنی ہمشیرہ دے گھر گیا وہاں
حضور دے یار بیٹھے میرے نبی سرکار دی زوجہ محترمہ نے باقی یارانو تھلے بھاجے حضرت حسان واسطے چادر بچھائیے میں جدو گھر آیا بھین ہون دے ناتے میں گل کیتی اے حسان بن ثابت ساڈے گھر دیاں چادراں تے بیٹھے خیر تے ہے وے اما عائشہ صدیقہ نے فرمایا انہو یجیب من رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ویشفی صدرہ من آدائہ اے او بندے جیڑا بندہ حضور اللہ جواب بھی دیندے حضور نو شفا بھی دیندے حضور اللہ جواب بھی دیندے تے میرے نبی حضرت حسان واسطے فرما جائے اللہم ایدہ بروح القدس حسان بن ثابت او بندے آپ نات میں لکھ دا آپ نات میں پڑھ دا اے نات پڑھ دا پیا ہو گئے جبریل لکھے نڑائے ہو گئے سبحان عام شاعر نہیں حسان بن ثابت اپنی بھی 120 سال عمر ہے پیو دی بھی 120 سال عمر ہے دادا منظر دی بھی 120 سال عمر ہے جد امجد دی بھی 120 سال عمر ہے آپ دا صاحب دادا عبد الرحمن بن حسان بن ثابت آپ جدو منجی تے باندھے آئے لتا اگا کر کے اچھی اچھی ہسنا لوگ آکھنا جناب خیر تے ہے وے ہسدا کیوں ہے آکھنا جناب میں اجے کوئی نہیں مرنا میں پتہ ہے میری عمر بھی 120 سال ہونی ہے حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر نے فرمایا اوے نا سجنا نا 120 سال عمر لین واسطے پہلو حسان بننا پاؤں گے اللہ اکبر کبیرہ ہوں تو پیو پیر ہوے تو تھلے 1947 تو لے کے ہوں تو نسل پیرے ہی جمتی پی ہاں جی کمال ہو گیا وے میں اگلے دے کی جگہ تے تقریر تے گیا نا نہیں لینا میں تو مولوی مسئلہ پیا پوچھ دے جناب حقیقت گل ہے بد دعائے قنوت نہ آؤندی ہووے کی کرنا چاہیے میں کہ چلو ایک دن آؤندی ہووے تے دعا پڑھ لو لیکن واجب ہے یہی تے واجب ہے ضرور پڑھنی پوندی ہے آندا ہے حضرت جی میں تے کوئی نہیں آؤندی ربی جالنی پڑھ چھڑی دیے وہ بھی دعا ہے اے بھی دعا ہے میں آخیا کمال ہو گیا ہے دعاواں دا بھی فرق ہوندا ہے میں آخیا جناب کتھے پڑھے ہو آندا ہے نا سجنا نا پڑھیا کوئی نہیں یہ ساڈی مسجد ہے ساڈا دادا بھی امام ساڈا ابا بھی امام ہن ممی امام مین گل یاد سعد بن ابی وقاص دی آ گئی آپ جنگے کاستیا لڑتے پے نہیں لوگ آخیا جناب جماعت آپ کرایا کر جماعت آپ کرایا کر آپ نے فرمایا سونے اپنا بھار لے کے لگ گیا بڑی گل ہے دا میں کچن ہے انہیں آخیا سجنا تے سعد بن ابی وقاص او بندے جن دے بارے میرے نبی نے فرمایا سونے تیرے تو میری ماں بھی نثار ہوے میرا پیو بھی نثار ہوے ساری کائنات آندی رہی سونیا
تیرے تو ساڈا ماں پیو قربان ہے. تے میرے نبی حضرت سعد نے فرمایا او تیرے تو میرا ماں پیو قربان ہے. حضرت سعد او بندہ ہے جماعت نہیں کریندا. صحابہ نے عرض کی سونیا جماعت کیوں نہیں کریندا؟ عرض کی سونیا میں جنگاں لڑن والا اجے امن پسند قوم کوئی نہیں، اجے بے حیات بے غیرت قوم کوئی نہیں. غیرت والے بندے جہادی بندے تلوار نال گل کرن والے بندے. آکھیا میں جنگاں لڑن والا بندہ جے کدائیں میں نماز تو لیٹ ہو گیا قوم نو عمل بنا لینے. نبی دا صحابی بھی لیٹ پڑھدا سی، اسی بھی لیٹ پڑھ لویے تے کوئی گل نہیں، اسی ہن لیٹ ہو جائیے حدیث سنا چھڑی دیے. نبی فرمائے زور ٹھنڈی پڑھو عشاء لیٹ پڑھو برل جمعہ ساڈا گرم ہی ہوندا ہے. جمعہ 1:30 بجے زور تے مناظرے پہ ہوندے نے. ظہر سرد کر کے پڑھے ٹھنڈی کر کے پڑھے. 1 بجے دا اے تے وابیاں دی کیوں اتنے نہیں ہوندی نا نا اسی 2:30 بجے کرنے. تے میں کہا جمعے والے دے تے سوا ایک ہی ٹنگی کھڑوتے ہوندے قوم نو. جڑے بندے نہیں آوندے تاں 1:30 بجے کری دے. میں کہا مڑ جمعہ بندیاں واسطے کوئی نہیں ہوندا. میں تے 2:30 بجے پڑھنا بندے پورے ہی نہیں آوندے. 2:30 بجے ہی ہوندے بالے بابے تے اثر پڑھ کے جاندے نے. یہ تو بندیاں دی نماز ہوئی نا جی. بندے نہیں منتے جی. آدمی کہتے ہیں 1:30 بجے ہم نے جلدی جانا ہے. مڑے اللہ دی نماز تے نہ ہوئی. اچھی بولو سبحان اللہ. لیکن میں اپنی گل لاواں میرے نبی دا یار حضرت حسان بن ثابت نبی دا شاعر نعت خاں درباری حضور نے فرمایا چل سونیا کھڑا ہو جا. تے اے شیر نہیں پڑھیا دشمناں نو دعاواں دین والیا یا دشمناں دے پیراں تھلے چادراں وچھین والیا. میں آخیا کچھ آ جان تو کچھ آ کوئی لکھن تے کرن دی بھی گل ہے. جس چادر دیاں رب قسماں پیا چاہیدا ہے مدلی کدن پیراں تھلے وچھائیاں نے. مدلی تے چادر اوناں نے دیندا ہے جیڑا محمد تو تن وی وار چھڑ دے من وی وار چھڑ دے. شعر سنا کافراں دے پیراں تھلے چادراں وچھان والیا تاہا دی شان والیا. میں کہ پھر تاہا دی شان کا دی میں جی رات کھڑو جاواں تے میرا کو مخالف بندہ آوے میں تھلے چادر چا بچھاواں. ہر وہ کام جو فطرت کے خلاف ہو وہ سنت ہو ہی نہیں سکتا. تے بندے آکھنا مولوی صاحب کوئی اسی دن خطیب منی پھرنے نال ایک لیبل بھی لا جائے خطیب حق و صداقت آ چادراں پیراں تھلے بھی چھائی کھڑوتے. میں آکھیا جے میری چادر قبول نہیں کیڑے منہ نالا نے مدلی چادراں پیا بچھاؤ گئے. قسم خدا دی کر کے آنا میرے نبی دے یاراں دا نظریہ سی جیڑا پلیت چادر لاؤں گئے نبی دے یار لاشاں بچھا چھڑ دے نے. حبیبہ میرے نبی دی زوجہ محترمہ حضرت امیر معاویہ دی ہمشیرہ جناب ابو سفیان دی صاحب زادی. ابو سفیان اجے مسلمان نہیں ہویا تے مدینے آیا کسے کم تے ذہن وچ خیال آیا بتین ملی جاواں. نبی دے گھر آیا تے حضور دے بستر تے بان لگا تے حبیبہ نے تھلوں چادر کھچ لئی تے اکھی تاڑے لگ گئیاں بتیاں بچھائیاں بچھا کے دے دیاں نے وچھی منجی نہیں کھچ دیاں. حبیبہ نے فرمایا ہادا
فراش رسول اللہ ہوا طیب طاہر، اے نبی دا بستر ہے تے تو پلیت ہے، تیری پلیتی دی حد کوئی نہیں ہے، دی پاکی دی حد ہوا طاہر، اے پاک بھی ہے تے پاک کردہ بھی ہے، انت نجس، جناب علی پیو ضرور ہے لیکن پلید ہے۔ گج کے بولے سبحان اللہ۔ میں کہا جناب اوس دے گلوں میں چوڑ کھانے ہیں، ایدوں میں کھانے ہیں، جنے ابا نہیں مندہ، میں کہا فیر جامار جے نہیں مندہ، جنے مولوی صاحب پیو جی ہو جاؤ، میں کہا اللہ دی شریعت کلمہ حضور دا دستی ہے، پیو دی نہیں دستی، ام حبیبہ دسیا ہے، سارے رشتے بعد سارا پیار بعد ہر شے پیچھے، سب تو پہلے عزت ہے وے آمینہ دلال بھی ہے۔ جڑے چادران ہاتھ نہیں لین دے یہ گل اتنے رکھنا۔ دوجا شاعر عبداللہ ابن رواحہ، ایندا میں بڑی باری تعارف کرا چکیا ہوں، جندے شعر نے خلو بن الکفاری عن سبیلہ خلو فکل الخیر ما رسولہ الیوم نضربہ علی تنزیلہ۔ عبداللہ ابن رواحہ او دو مکے پیا بن دے نالے شیر پیا پڑھ رہے، نبی دے یاراں دسیا جس شیر وچ غیرت نہ ہووے پتہ کی پڑھدا تے میں شیر ہی پیا، سبحان اللہ، قطرہ پڑھ دے عربی والے پیا، سبحان اللہ، شیر سمجھ کے سنی آؤ، گاج کے بولو سبحان اللہ۔ ہے میرے نبی دا یار شیر کیویں دے ابا پڑھدا ہے، کافراں دے علاقے چ داخل پیا ہوندا ہے، مکہ فتح پیا ہوندا ہے، نبی دا یار شیر پیا پڑھدا ہے، خلو بن الکفاری عن سبیلہ، اوے کافر دے بچیا ہو اج ساڈے راہ وچ نہ جا جے، یارا پوچھیا اج دلیر کیوں ہو گیا ہے، خلو فکل الخیر ما رسول ہی۔ عبداللہ ابن رواحہ نے فرما جائے اوے تکڑے ہو وہ اج کلے نو ہو، اج نال یا بنا دلال، اج ساڈی کن تے ہاتھ حضور دے۔ اگلی گل اج کرنا کی ہے، اے نہیں بیٹھے عمل کی بات کر کے طرف چکر، الیوم نضرب علی تنزیلہ، اج جڑی بھی تلوار مارنی ہے گاٹا لا کے رکھ دینے، نضربکم ہم ماریں گے علی تنزیلہ، جتو سا لئی دے۔ خیال ہے میں ان کو پرانا موضوع بیان کرنا چاہیے سی، گاج کے بولو سبحان اللہ۔ الیوم نضربکم علی تنزیلہ، اوتھے مارا گے جتو سا لئی دے، دربا تے انج دی مار نہیں مارنی با اثر نہ ہوے، انج دی ساٹی نہیں مارنی پایوں دا اثر نہ ہوے، انج دا وار کران گے با کافراں دا دماغ اکھاں دیاں ڈیلیاں لو پار آ جائے گا۔ اے وی گلاں تے سدین دی شیراں دے اندر تلواراں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، گاج کے بول سبحان اللہ۔ ہے یدحل الخلیل
ان خلیلہ حضرت عبداللہ ابن رواح فرماتے نے اج انج دا مارنا ہے او تسی بھی تکڑے ہو جاؤ انج دے مارنا ہے قسم خدا دیا صرف شیر ذہن وچ رکھ لو با کلمہ حضور دا پڑھیا ہے کنڈ تے ہاتھ حضور دے ہے اے ذہن جدو پکا ہو جاوے فلسطین تو اسرائیل دا پرچم لے جاوے دا پرچم تے تائیں آیا ہے پاسا تلوار رکھ دیتی ہے حضور دی چادر دشمناں دیا پیراں تھلے بھی چھا دیتی ہے اونا کیا جنہاں نو نبی دا قدر نہیں ہے اونا ساڑے نال کیویں لڑنا ہے ساڑے نال ہوئی لڑے گا جیڑا دین دا غیرت والا ہووے نبی دے پیار والا ہووے تے عبداللہ ابن رواح فرماؤندا ہے انج دے وار کران گے دماغ نچڑ نچڑ کے اکھاں لو بار آوے گا ید حل الخلیل ہوا ان خلیل ہی اج یار یاراں دے کم نہیں آنا اگر اج کم آنا محمد دے دین کم عبداللہ ابن رواح شعر پہ پڑھدا ہے شاعر حضور دے دربار دا نظام کتنے چادرہ نہیں میرے نبی سرکار دے گدھے مبارک دی یا فور دی او پھڑ کے نہ لگام اگے ٹردے ہوندے نے میرا نبی گدھے مبارک تے تشریف فرما اللہ اکبر کبیرہ اوتھے او کھڑا سی رئیس المنافقین ان گل کیتی جناب اے گدا جڑا ہے نا اگے پیچھے لے جاؤ اے جلیا سم ماردا ہے نا سم تے او شور زمین چوتا کلری جی اگدی ہے تے میں جناب بو ہوندی ہے تے محلہ بھی منافقاں دا ہے نال نبی دا یار ہے تے اسے نہیں آکھیا چلو دشمناں دے پیراں تھلے جڑا چادر وچھیندا ماڑے جے ہو کہ لگ جانے ہاں نہ اے پوچھے جناب علماء کیا فرماتے ہیں علماء دین متین یہ گستاخی بنتی ہے کہ نہیں حضور کیا فرماتے ہیں آپ یہ مولویوں کا مسئلہ ہے یا ان کا مسئلہ ہے کیا فرماتے ہیں آپ اس کو امن سے سمجھانا چاہیے یا پیار سے سمجھانا چاہیے نہ حضور کو پوچھے ہی نہیں موارا جتے وڑ لی تو فرمایا واللہ لبولو ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحا من کا اے ظالما حضور دے گدے دی گل کرنا حضور دے گدے دا پیشاب تیری لائی ہوئی خوشبو نالو آلہ آپ کو ممبر پہ ایسی باتیں شوبہ نہیں دیتی آپ نواز شریف صاحب کو گالیاں دیتے ہیں آپ نون لیگ شریف والوں کو آپ گالیاں دیتے ہیں آپ زبان اپنے دائرے میں رہیں ممبر اس بات کا تقاضا نہیں کرتا میں کیا ممبر حضور دا یہ اس گل دا تقاضا نہیں کرتا تو میرا مدنی گل پچا کی میں گیا ہے واللہ لبولو ہماری رسول اللہ ہے حضور دے گدھے دا پیشاب مبارک آتی ابو اور قسم خدا دی عربی اس تو وڈی فارم اس میں تفضیل اندھ تو کا فارم ہے ہی کوئی نہ ڈھیر آخری لاسٹ فارم لاسٹ ڈگری انگلش جن دے آخر تے ڈی لگ دی ہون سمجھ آئیے گاج کے بولو سبحان اللہ آخری فارم اطیب ریحا من کا او چبڑے جان دیے جیڑی خوشبو لائی وطنا ہے اون دے نال تے حضور دے گدے دا پیشاب لے گلاں حضور دیاں کرنا ہے حضور دا شاعر جواب پیا دیندا ہے تے میرے نبی نے حضرت حسان نو فرمایا حسان کھڑا ہو جاؤ پتہ لگ جاوے نبی دا شاعر کیویں دا ہونا چاہیے پیسے کمائن والا نہ ہوے دنیا نچین والا نہ ہوے نام کمائن والا نہ ہوے حضرت حسان فرماؤں ہے اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا
حضرت حسان کھڑے ہو گئے، فرمایا اللہ جان دے اگر سونا نہ ہوتا نہ ساڈیاں نمازاں ہوندیاں نہ حج ہوندا۔ حضرت حسان دا عقیدہ نماز بھی ہوندی، حج بھی ہوندا، صدقہ بھی ہوندا، جندے سینے وچ پیار آمینہ دے لال دے سبحان نہ جب تک کٹمرو کھا جائے بتا کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ حضرت حسان اگلی گل پہ کرتا ہے فدا فاغفر فدا لکا اب کینا۔ حضرت حسان فرماؤں ہے میں قربان جاواں مدنی دی ذات تو جیڑی ساڈے وچ آئی ہے، گناہ سارے ٹر گئے، گناہ سارے ٹر گئے، وال کینا سکینۃ علینا، ساڈے دلاں وچ سکون کوئی نہ، ساڈے دلاں وچ چین کوئی نہ، ساڈے دلاں وچ پیار کوئی نہ۔ قسم خدا دی جدوں دا سونا جا جائے دلاں نو پیار بھی آ جائے، دکھی دلاں نو قرار بھی آ جائے۔ سبحان اے حضور دی تعریف کر کے تے ہن گل کی پہ کردے نے حضرت حسان آ فرمایا یا بنی دارم تفحظوا ان فخرکم، ساڈے نال اڑیاں گج کے بولو سبحان اللہ۔ میرے نبی دا یار حضرت ابو دجانہ جنگے اودے آپ نو تے تلوار لگی تے آپ دی پیڑی کٹی گئی، بالکل نالوں لے گئی، سوٹی لگ جائے تے آلہ لگا دی، یہ پیار ہے حضور نالوں پیڑی لے گئی تے نبی دا یار اور تلوار بھی پھڑی بنتا ہے تو پیڑی بھی پھڑی بنتا ہے۔ تورا کافر انہیں للکاریا مجھے نشاندہی کراؤ، مجھے بتاؤ مسلمانوں کا نبی کہاں ہے، میں آج معاذ اللہ شہید کر دوں گا، میں آج اسلام کو معاذ اللہ صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا۔ حضرت ابو دجانہ نے ایدو ایدو ویکھیا کام نہیں بڑھیا، آپ نے پتھر دا سہارا لیا تے پتھر تے وہ کٹی ہوئی پڑی رکھی تے اپنا بھار برابر کیتا، جدو سامنے لگے نا تے تلوار ماری تے گاٹا لایا، فرمایا خود بے دربی اوے نبی الباد جائیں پہنو غلامہ دی کیا کہنا، خود پکڑو بے دربی میری درب آکھی دا نہیں اوے اودے بعد جامی پہنو شگردہ نال تے نبڑ ہے۔ فرمایا اوے اودے بعد دیئے گلہ نہیں ایتھو ٹپیوں تے اگا جانے، اے نہ ویک بلات کٹی گئی ہے، اے ویک با ساڈا خون اجے چلدا پے، نظام چلدا پے، اور اے نبی دا او یارے صحابہ کرام فرمائے نے کہ ان دے جسم دا ایسا کوئی حصہ نہ جتے تلوار نہ تیر نہ لگایا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ او جنہوں نے 70 زخم آئے او فرمیندے ہوئے کہ جدو میں ابو دجانہ نو ویکھیا نا تے میں انج لگدا سی یہ ترکش ہے، یعنی ان دے وچ تیر رکھے گئے نے تو کڈ کڈ کے ماری دینے، جدو حضور ال حملہ ہویا نا وہ بندہ پھر سینہ اگے تاں انج اگے سینہ کر کے انج ٹردا رہیا، جیڑا تیر آوے اوتے، جیڑا تیر آوے اوتے، جیڑا تیر آوے اوتے، جیڑا تیر آوے اوتے، تے میرے نبی نے فرمایا او جب تل جنہ سارے نے میں جنت دیتی ہے، اس جنت چھک کے لے لئیے۔ کیا کہنا، اے آئے شاعر حضور دے، اے آئے خطیب حضور دے، اے آئے عاشق حضور دے، اے آئے نعت خواں حضور دے، تے اے گلاں لک گئیاں جو ورکے آج انج ان دے اتے کو نواں دین اتریا جڑا ساڈے سامنے، قوم نو تے ڈوب کے مر جانا چاہیے سمیت میرے، میں بھی تواڈے نال مت سمجھو بھائی امام غزالی ہے، سن مر جانا چاہیے، پر جس نبی دی ختم نبوت تے حملہ ہو جائے تے او اجے گل پہ کر دے سونا آیا تے سج گئے گلیاں بازار۔ گج کے بولو سبحان اللہ۔
اوندی نبی دے ختم نبوت تے حملہ ہو گئے وہ اجے گل پیا کر دے او لگیاں نے موجاں تے لائی رکھی سونیاں نبی دیاں فلماں بن گئیاں قوم اجے پیاندی ہے او لگیاں نے موجاں تے لائی رکھی سونیا قرآن رد و بدل دا شکار پلے سٹور تے سائیاں قرآن بدل کے چاڑ چھڑے اجے بھی قوم پیاندی ہے ہوئے ہوئے لگیاں نے موجاں لائی رکھی سونیا بیت المقدس قبلہ اول جتھے میرا نبی جماعت کرین دا شرف حاصل کر دے جتھے نبیاں دیاں قبراں تے نبیاں دے مزار ہندوؤں دا پرچم لہرا گیا ہے ساڈی قوم نے بھی گل بھی کر دی ہے اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں ایسے پرچم کو چلا کر رکھ دینا چاہیے جو محمد کی عزت کے لیے کام نہ کر سکے اس فوج نو تکنا کریے گولیاں لے دینی چاہیے فوجی تے نہیں گاج کے بولو سبحان اللہ بیت المقدس قبلہ اول جدے منہ کر کے محمد عربی نماز پڑھتا رہے جے گدے دا پیشاب ایڈا قیمتی ہے قبلہ اول دی قدر ہی کوئی نہیں یار حضرت پاک عمر تقریر پہ کر دے اللہ امام تقی الدین سبکی رحمت اللہ تعالی لکھن والا آپ تقریر پکڑ دے تو رو پے لوگ پوچھے جناب خیر ہے پیسے لین واسطے نہ رو پے ہوں سن کچھ نہ ہو تو رو پوی دے شالا نہ مرن ماما کس نے نہ آبیا یاد پیتی ہوئی ہے مامے آئے گی کہڑے رتے جلے جی آدھی ہی بختانی وہ لے تو لے لین والی جتی نے لے دیتی ہوں سونا کتوں ہے اتنے قوم رو لگ پاؤں حضور دی شان بیان ہوتی نہیں کچھ بھی نہیں ہوتا اللہ دا قرآن پڑھے کچھ بھی نہیں ہوتا اینڈ تے محفل ختم ہونے والی ماں دی شان سنائی ٹھیک ہو ہون لگ پاؤں مائیں نی مائیں آویں گی کیڑے رتے قوم حالا لگا دینی ہے وہ مدنی ہوتا ہے کہ ماں ہوتا ہے لو کانت لکی الف نفس خرجت نفسا نفسا اما تو ایک کہ تیریاں ورگیاں ہزاراں بھی ہون تے محمد عربی دی جتی تو گول کر رکھ چھڑا اے جے مان سدا پہ عملے دین تے ہو گئے تے بندہ آویں کی کڑی رتے بو سڑ کدی ہونا اوتھے کو بندیال والی کو چلدی ہے کتھوں نکل کے ہونا سب اج تک آیا پیچھا بڑے نہیں سمجھ رکھدی بھائی یار گل میں کیڑی پیا کرنا آئے گی کیڑی ماں جی مر گئی یا تو میں سعودی عرب گئی مر گئی ہے ہوں اس کہڑے رتے آنا ہے شالا نہ مرن ماوا کسی دیا نہ ہون نماڑیاں بہنا کیوں نہ ہون بھائی یہ اللہ دا کام ہے کہ تیرا کام ہے یار کوئی سمجھ نہیں آتی شالا نہ مرن ویر کسی دے نہ ہون نماڑیاں بہنا کیوں نہ بھائی ہونے کوئی تیرا عمل دخل ہے اللہ سونے نبی نے فرمایا ہے بھائی میں جاننا پیٹ چھوڑے کہ کڑی ہے وہ تو ساڈے سچا بچہ والی جان دی کوئی مشین کٹ لیں نبی دا علم نہیں بننا دب کے بولو سبحان اللہ 6 مہینے پہلے پتہ لگ جاتا کڑی ہے کہ چھوڑ ہے چھوڑ ہونا کڑی ہونی کمال ہو گئے اللہ دے بندے ہو اللہ تو تیرا کوئی یقین ہی نہیں رہ گیا چھوڑ ہے یا کڑیاں دین والا وہ مالک وہ چاہے تو چھوڑن کڑیاں بنا چھڑے کڑیاں چھوڑ بنا چھڑے وہ قدرت کیڑی ہے قوم اتنے لگی ودی ہے بنظام یہ تو وہ نہ ہون نہیں بانی کیوں نہ با بہنا دا قصور کی ہے حضور دی حدیث ہے جن دل چھوڑ ہوتا ہے فرشتہ ہوتا ہے مالا کون جن دل کڑی ہوتی ہے نبی فرماؤں ہے ان گنت فرشتے ہوتے ہیں ان گنت ہونا دی گنتی کو نہیں پتہ ہی کو نہیں تے پارٹی چھوڑ دکھائی دی روٹی کھوا ذوق نال بولو سبحان اللہ تیاں بوجھ نہیں ہوتی اگر ان کوئی عیب ہوتا تو میرے نبی نو اللہ صرف بیٹیاں نہ دیندا
بیٹے بھی نال دیندا ہے اے بنا اللہ سونا یہ گل دسنا چاہتا سی با بیٹیاں نے بوجھ نہ جانو یہ گل نہ کرو با نہ ہون نبانیاں بہنا تسی چنگے ہو جاؤ بہنا دے چھرے چڑھنے ماں نہ آکھنے آویں گی کیڑے رتے تے تو ہی دعا کر با میں جاواں گا کیڑی رتے کیوں جو ہے والا یہ بھی تو دعا ہی ہے میں جاواں گا کیڑی رتے بہرحال اللہ یہ شعر نہ ہے یہ گلاں ہی نہیں ہیں حضرت پاک عمر رضی اللہ تعالیٰ نے رو پے لوگا پوچھے تھک تے نو پے اچھی بولو سبحان اللہ میری تقریر پشتو پنجابی سمجھ کو نہیں ہوتی یہ مطلب سواد ہی لیندے ہو نا اچھی بولو سبحان اللہ سنے سا ہو کہ نہیں گڑا صحیح ہویا تو تھا شکر کرو تقریر ہوندی پئی پاک عمر رو پے لوگوں پوچھے جناب خیر ہے فرمایا ایک دور آ میں اٹھ چکے دا پیو دی میں لے جنی روٹی ابے میرے کھانی روٹی دا ساڈے اٹھ ہے ایک نو وڑ کے لونا تے ادھے نکل جانا ادلے نو وڑ کے لونا تے ادلے نکل جانا تے کمال ہو گیا کوئی عمر 36 لاکھ مربع میل دا کہ ماں کسے فوجی دی جرت نہیں ایک سوئی بھی لکا لوے آپ چنگے ہوئے ڈاکے نہیں ہوندے چوریاں نہیں ہوندیاں پاک عمر نے فرمایا میں تانوں عجیب گل نہ سناواں صحابہ نے فرمایا سنیا سنا آپ نے فرمایا میں ایک دن اٹھ پیا چگاؤنا اٹھ میرا دوڑ پیا وے اٹھ اگے اگے میں پیچھے پیچھے مینوں پیاس محسوس ہوئی ہے میں ویکھیا ایک ڈیرے مکان میں بوا کھڑکا جائے ایک بابا سفید ریش آ جائے بابے دی اکھی تاڑے لگ گئیاں 12 سال پاک عمر دی عمر ہے آپ نے فرمایا بابا پانی ہے بابا اندر ٹھہر جا بابا اندر گیا کاغذ کوڑا لے کے آ جائے آندے پانی دینا 12 اتھوں لکھ دے جدو بیت المقدس دا حاکم بنے گا میری زمین نہیں لوے گا اجے 12 سالاں دے بابا پینو اسلام چاہی کھڑوتا ہے آندہ ایتھے لکھ دے بیت المقدس دا جدو حاکم بنے گا میں تین زمین نہیں دینی نہ ٹیکس دینے نہ جزیہ دینے نہ خراج دینے پاک عمر نے فرمایا سجنہ او کو بندہ ہو رو نہیں کیڑا عمر خطاب دا پتر اٹھا در آئی کتے فلسطین میں مکے دا بشندہ سن تے مکے چ کوئی نہیں جاندا تو بیت المقدس دیاں گلاں پیا کرنے بابا دا نا بچیا نا میں جھوٹ بول سکنا پر موسیٰ دی کتاب جھوٹ نہیں بولنی میں چلو پترا کوڑ مار لینا میں اندروں کتاب لایا ہونا ساڑیاں کتاب وچ گلاں نے تے تسی ذوق نال بولو سبحان اللہ حضرت پاک عمر نے فرمایا المختصر میں کردا تے کی نہ کردا میں کیا بابا ورکا لیا 10 خط کیتے ورکا دتا وقت گزردا رہا جنگ یرموک تو بعد فلسطین جدو فتح ہو جائے لوگاں خط لکھے آئے